آ جائے امن میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مکہ کے اندر تلوار نہ لہراؤ، امن والا شہر ہے، مکے کے درخت نہ کاٹو، مکے کے کانٹے نہ کاٹو، یہاں تک کہ سرزمین مکہ کی گھاس بھی نہ کاٹو۔ وہاں شکار حرام ہے، تلوار چلانا حرام ہے، اسلحہ کی نمائش حرام ہے۔ کیوں؟ ھذا البلد الامین، یہ امن والا شہر ہے۔ اور امن والا شہر ہو بھی کیوں نہ، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کو بنایا تو پھر ہاتھ اٹھائے ابراہیم علیہ السلام نے اور دعائیں مانگی۔ ایک دعا میں آپ کو سناتا ہوں، پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اللہ کو اتنی پیاری لگی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اپنا قرآن بنا لیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو، ہاذا بلدن آمنا، اس بلد کو، اس شہر کو، کون سا شہر؟ مکہ معظمہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ آمن کہتے ہیں امن دینے والے کو، آمینہ ایسا شہر بنا جو امن والا ہو، اور ایسا امن والا ہو جو اس کی حدود میں آ جائے یہ مکہ اسے بھی امن عطا فرما دے، امن دینے والا بنا دے۔ ابراہیم نے دعا مانگی یا اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل تو نے کہا ہم نے مان لیا، تو نے مانگا ہم نے عطا کر دیا، جو تو نے کہہ دیا ہم نے کر دیا۔ یا اللہ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم تو نے کہا اس شہر کو میں امن والا بنا دوں، میں اعلان کرتا ہوں وَطُورِ سِینِینَ وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، میں نے اس شہر کا نام ہی امن والا شہر رکھ دیا ہے، بلد امین، امن والا شہر، ایک نام اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا نام بلد حرام، یعنی وہ شہر جو حرمت والا ہے، جو عزت والا ہے، جو شان والا ہے۔ اچھا جی، یہ مکہ معظمہ کب سے شان والا ہے، کب سے عظمت والا ہے، کب سے حرمت والا ہے؟ آئیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث سماعت فرمائی۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام نے فرمایا او کائنات والو مت سوچنا مکے کو کسی انسان نے حرمت والا بنایا ہے، مکے کو کسی نبی نے حرمت والا بنایا ہے، مت سوچنا مکے کو کسی بادشاہ نے حرمت والا بنایا ہے۔ آقا پھر کس نے بنایا ہے؟ فرمایا جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے میرے اللہ نے مکے کو حرمت والا بنایا ہے، اور قیامت تک اس مکے کو میرے اللہ نے حرمت والا ہی رکھنا ہے۔ رب شان ودھائیے مکے دے پہاڑاں دی۔ اچھا جنہ ویکھے نے ہوتے تڑپ گئے نا گل سن کے، تے جنہ ویکھنے ہو بھی تڑپ کے آکھو رب شان ودھائیے مکے دے پہاڑاں دی، رب شان۔ اچھا ایک گزارش کراں گا، میں ناراض نہیں ہونا آپ نے، یا تے میری شکل ڈراؤنی ہے تے یا میرے کول کوئی اسلحہ ہے جڑا میں چھپا کے رکھیا ہے
کہ ہمیشہ تسی میرے تو دور دور ہی بہندے ہو. اے نکے نکے بچے نا پرائمری کلاس ساری اے میرے سامنے بٹھا دین دیو. حالانکہ جمعہ والے دن لوکی ایک دوسرے لڑ پیندن مولوی دے نیڑے بہن تو یار اسی اگے ہونا ہے یار اسی نیڑے بہنا ہے. میں حیران ہاں نہ میرے کول اسلحہ ہے نہ میری ایڈی ڈرونی شکل ہے. تو گزارش ہے کہ جڑے سیانے بندے میرے سامنے آ جاؤ خدا دیو بندیو تو بچوں نو ذرا پیچھے کر دیو پیار نال. بچے بھی پیارے نے ساڈے ایسی بات نہیں ہے لیکن کوشش کرا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعۃ المبارک کے دن جتنا ممبر کے قریب ہوگا اتنا وہ جنت کے قریب ہوگا. جو جتنا ممبر سے دور ہوتا جائے گا وہ اتنا جنت سے دور ہوتا جائے گا. اس لیے جب آپ کو اللہ پہلے لے آتا ہے تو پہلے آنے والے آگے بیٹھا کرو. آ کے بچوں نو میرے صرف آدھن دے خود نہ سائڈ تے ہو کے بیٹھ جائیں آرام نال. بڑی مہربانی آپ نے آگے سے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس شخص کو میرا اللہ مسجد میں جمعے والے دن پہلے لے آتا ہے نا تو وہ پہلے آ کے پہلے آئے پہلے پائیں کا مصداق بننا ہے. اس نے یہ نہیں کہ پہلے آ کے پیچھے بہ جانا ہے. یہ بات نہیں ہے. پہلے اگلی جگہ کو پر کیا کریں. بچوں کو پیار سے محبت سے سائڈ پہ کر لیا کریں. صف کے آخر حصے پہ بٹھا دیا کریں. پچھلے صف میں بٹھا دیا کریں. وہ نہیں ناراض ہوتے. جب جگہ خالی ہوگی تو بچوں نے تو بیٹھنا ہی بیٹھنا نا. کیا خیال ہے؟ ایک باری درود و سلام پڑھو. والصلاۃ والسلام علیکم. ہون مل کے پڑھنا ہے رب شان ودھائیے مکے دے پہاڑاں دی رب شان. واہ واہ. اللہ سب کو دیکھنا نصیب کرے. رب شان ودھائیے رب شان ودھائیے مکے دے پہاڑاں دی مخلوق شدائیے مکے دے پہاڑاں دی مخلوق. کیونکہ رب شان ودھائیے مکے دے پڑھیے رب شان ودھائیے. وچ بیج ماہی نو معراج دے راہی نو مکے دے پہاڑاں وچ بھیج ماہی نو معراج دے راہی نو رب ٹور بنائیے مکے دے پہاڑاں دی رب ٹور بنائیے. ہاں مخلوق شدائیے مکے دے پہاڑاں دی رب شان ودھائیے. اللہ دے نبی سونے نے اپنے غلامانو اللہ دے نبی سونے نے اپنے غلامانو اللہ دے نبی سونے نے اپنے غلامانو تعظیم سکھائیے مکے دے پہاڑاں دی تعظیم. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ تعظیم سکھائیے مکے دے پہاڑاں دی رب شان ودھائیے. تے مخلوق شدائیے مکے دے پہاڑاں دی. ایک باری سارے پڑھنا رب شان. سبحان اللہ. کہیے ذرا محبت سے. ہاں ایک نام ہے معاد مکے کا, ایک نام ہے بلد امین,
ایک نام ہے حرام، مکۃ الحرام، حرمت والا مکہ، تعظیم والا مکہ، عزت والا مکہ مکرمہ. اور اس کا ایک نام اور بھی ہے، وہ ہے بکہ. ایک ہے مکہ اور ایک ہے بکہ، بے کے ساتھ بھی ہے، میم کے ساتھ بھی ہے. اور علماء فرماتے جو حدود حرم کے اندر والی جگہ ہے وہ بکہ ہے، اور جو باہر والی ہے وہ ساری مکہ ہے. مکہ بھی یہی ہے، بکہ بھی یہی ہے. یہ عظمت ہے نا مکہ مکرمہ کی. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں مکۃ المکرمہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، میرے آقا فرماتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے میرے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق، یعنی زمین کی ہر چیز کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کو 2000 سال پہلے اللہ نے تخلیق فرمایا تھا. زمین کی ہر شے سے پہلے میرے اللہ نے اس پاک سرزمین کو پیدا کیا. اس لیے اس کا ایک نام ہے ام القریٰ. کیا نام ہے؟ ام القریٰ. قریہ کہتے ہیں بستی کو، اس کی جمع ہے ام القریٰ. ام کہتے ہیں ماں کو، جدا مطلب پنجابی دساں یہ مطلب ہے بستیاں دی ماں، بستیوں کی ماں، شہروں کی ماں. ام القریٰ دیہاتوں کی ماں، کائنات کی ساری بستیوں کی ماں. یہ کس کا نام ہے؟ مکہ مکرمہ کا. مکہ پاک کا نام ہے ام القریٰ، بستیوں کی ماں ہے. یہ کیا معنی؟ فرمایا جس طرح ساری اولاد کی پہچان اس کی ماں سے ہوتی ہے، ساری کائنات کی پہچان مکہ مکرمہ سے ہوتی ہے. اور پھر فرمایا جس طرح ساری کائنات کا وجود، کائنات انسانی کا وجود وابستہ ہے اس کی ماں سے، کہ ماں ہوتی ہے تو اولاد ہوتی ہے، جس طرح اولاد کا وجود ماں سے وابستہ ہے، کائنات کا وجود مکہ مکرمہ سے وابستہ ہے. جس طرح اولاد کے وجود کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے، فرمایا اس طرح کائنات کے وجود کے لیے مکہ مکرمہ کا ہونا وجود ہے ضروری. ام القریٰ بستیوں کی ماں ہے. اور ماں کا معنی ہے اصل، جڑ. ماں اولاد کی اصل ہوتی ہے، ماں اولاد کی جڑ ہوتی ہے. تو فرمایا جس طرح ماں اولاد کی جڑ ہے تو مکہ مکرمہ پوری کائنات کا مرکز ہے، پوری کائنات کی اصل ہے، پوری کائنات کی جڑ ہے، پوری کائنات کا خلاصہ ہے، پوری کائنات کا مرکز ہے مکہ. جی ہاں، کائنات کا مرکز بھی مکہ ہے اور اہل ایمان کی محبتوں کا مرکز بھی مکہ ہے. اہل ایمان کے ایمان کا مرکز بھی مکہ مکرمہ ہے. مکہ پاک کی بڑی شان میرے نبی نے بیان فرمائی. آقا فرماتے کائنات کی ہر چیز کی تخلیق سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ نے مکہ مکرمہ کو پیدا کر دیا. اور پھر اگلا حدیث کا جملہ بڑا خوبصورت ہے. حضور فرماتے ہیں پھر مکے سے اللہ نے مدینے کو پیدا فرمایا. مکے سے مدینے کو، حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر اللہ نے مدینے کو مکے سے واصل کر دیا، جوڑ دیا، ملا دیا. تفسیری ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اللہ نے مکہ مکرمہ کو زمین کی ہر شے سے پہلے پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد جس شہر کو بنایا وہ مدینہ منورہ ہے. مدینے دا نام سن کے ٹڈو ہو کے سبحان اللہ کہنے دے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو پیدا کیا، پہلے مکہ پھر مدینہ. کیا مطلب؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے آج مکے میں ہوگا، قبولیت کی مہر مدینے میں لگے گی. اور حدیث کا اگلا جملہ بھی سنیے. فرمایا اللہ نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ کو پیدا فرمایا، پھر مکے سے مدینے کو نکالا، وہ پھر مدینے سے بیت المقدس کو نکالا. یہ تین کی ترتیب میرے نبی نے بیان فرمائی. اور آگے فرمایا پھر اس کے بعد ایک ہی وقت میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرما دیا. تو مرکز کائنات کی، اصل کائنات کی جڑ مکہ مکرمہ ہے.
اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جس طرح انسان کی وجود میں ناف کا مقام ہے نا، ناف کا بالکل پیٹ کے درمیان میں ناف ہے، جدھر سے دیکھو سینٹر میں نظر آتی ہے، تو فرمایا ناف الارض، کائنات کا زمین کی جو ناف ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ بولیے وہ کیا ہے؟ وہ مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مکہ پاک کو خلق فرمایا، پہلے ہر طرف پانی پانی تھا، اللہ پاک نے اس پانی کی دھرتی کو آباد کرنا چاہا، زمین کو بنانا چاہا، تو اس پانی پر ایک جھاگ نمودار ہوئی، اور یہ جھاگ جس جگہ نمودار ہوئی اس جگہ آج خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ اسی جگہ ہے جہاں وہ پانی ہی پانی تھا نا، یہاں تک کہ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش بھی پانی پر ہی تھا، ہر سمت پانی ہی پانی تھا، اور اب بھی ہر سمت پانی ہی پانی ہے زمین میں۔ اب جہاں کہیں کریں، کہیں گہرائی میں، کہیں زیادہ گہرائی میں، کہیں اس سے زیادہ آخر جہاں آپ پہنچیں گے نیچے پانی ہی ملے گا آپ کو۔ یہ پانی پر کائنات کھڑی ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس خطہ ارض کو اس پانی کی سطح پر ظاہر فرمایا وہ مکہ مکرمہ کا مرکز حرم شریف کی زمین ہے، خانہ خدا ہے۔ میرے اللہ نے نشاندہی فرمائی، وہاں جھاگ ظاہر ہوئی، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ پاک نے اسی جھاگ کو پھیلا کے مکہ، پورا مکہ کی سرزمین بنائی، اور پھر اللہ نے چاہا کہ مکہ آباد ہو، تو مکہ آباد کیسے ہوا؟ پھر دیکھو نا، بن تو گیا نا مکہ، اب آباد کیسے ہوا؟ تو یہ یاد رکھیے، اللہ جب بھی کسی سرزمین کو آباد کرنا چاہتا ہے تو وہاں کسی اپنے محبوب بندے کو بھیج دیتا ہے۔ انسانی کائنات کی روح ہے، انسانی کائنات کی جان ہے، لیکن ہر انسان نہیں۔ اللہ جس دھرتی کو آباد کرنا چاہتا ہے وہاں کسی اپنے محبوب بندے کو بھیج دیتا ہے، پھر اس محبوب بندے کے قدموں کی برکت سے وہاں بستیاں بنتی ہیں، آبادیاں بنتی ہیں، شہر آباد ہوتے ہیں، ویرانے آباد ہوتے ہیں، وہاں پھر بستیاں اور آبادیاں بنتی ہیں۔ برکت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے اس محبوب بندے کے قدموں کی۔ جناب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، ہند کی سرزمین پہ آدم علیہ السلام اترے، عرب کی سرزمین پہ اماں حوا اتری۔ 350 سال آدم علیہ السلام روتے رہے، لیکن جناب آدم علیہ السلام کی اماں حوا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جناب آدم علیہ السلام کیوں روتے رہے؟ اللہ کی یاد میں روتے رہے، گر گڑاتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ علماء نے لکھا آدم علیہ السلام بڑے غمگین تھے، اس لیے غمگین نہیں تھے کہ حوا سے بچھڑ گئے تھے، اس لیے غمگین تھے کہ عرش الہی پر ملائے اعلیٰ کے ہاں ایک بیت اللہ تھا، بیت المعمور، اللہ کا گھر تھا جہاں فرشتے ہر وقت طواف کیا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آتی رہتی تھی۔ جب آدم جنت سے باہر آئے یہاں لبیک اللہم لبیک کی صدا نہیں سنائی دے رہی تھی، وہ مد بھری میٹھی میٹھی وہ نغمہ توحید کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آدم علیہ السلام بڑے مغموم ہوئے، اللہ یہاں جی نہیں لگتا، گھبرا گیا ہوں، غمگین ہو گیا ہوں، اللہ کہاں وہ فرشتوں کی صدائے لبیک اللہم لبیک، کہاں یہ تنہائی؟ میرے اللہ نے فرمایا آدم چاہتے ہو پھر وہی نغمہ توحید سنو؟ جی اللہ چاہتا ہوں۔ فرمایا چلو ہندوستان کی زمین کو چھوڑو، عرب شریف میں آؤ۔ جناب آدم علیہ السلام عرب میں پہنچے، میرے اللہ نے نشاندہی فرمائی، فرمایا آدم یہ وہ جگہ ہے جہاں تو نے میرا گھر بنانا ہے۔ اللہ یہ کیسی جگہ ہے؟ فرمایا برابر اوپر آسمانوں پہ بیت المعمور ہے، اس کے برابر زمین پہ تو بیت اللہ تعمیر کر، اتھے فرشتے لبیک اللہم لبیک کہندے اتھے میرا گھر بنا کے تو لبیک اللہم لبیک پڑھ لے۔
جناب آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر لیا، طواف کعبہ کر لیا، اللہ اکبر کبیرہ، جناب آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا بیت اللہ۔ اب مکہ معظمہ آدم علیہ السلام کی قدم رنجائی سے آباد ہونے لگ گئے۔ اما حوا سے بھی ملاقات ہوئی، جی اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ طوفان نوح آیا، میرے اللہ نے اپنے گھر کو بحفاظت اٹھا لیا، اپنے گھر کا وہ خود محافظ ہے۔ دور آ گیا جناب ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم پیغمبر کا دور آیا، اللہ کی آزمائش آ گئی۔ اپنی دوسری زوجہ سیدہ ہاجرہ کو یہاں جنگل بیاباں میں آپ چھوڑ کے جا رہے تھے، اکیلی بیوی نہیں تھی، گود میں دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ سیدہ ہاجرہ جیسی بیوی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا، جنگل بیاباں بے آب و گیا، ایسی جگہ جس کو قرآن کہتا ہے وادن غیر ذی زرع، یعنی غیر ذی زرع کا مطلب ہے نہ پانی ہے نہ کھانے کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بے آب و گیا، جنگل بیابان ہے جناب، ایک پانی کی مشک ہے، کچھ کھجوریں ہیں۔ دے کر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھے، واپس ہونے لگے۔ سیدہ ہاجرہ نے سواری کی لگام پکڑ لی اور کہا اے اللہ کے خلیل، ہمیں اس بے آب و گیا جنگل بیابان میں آپ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے نہیں دے رہے کہ پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے۔ ان رب دا حکم ہوئے تے ابراہیم بولے نا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے پھر کہا چلو مجھے چھوڑیے، یہ آپ کا اکلوتا اسماعیل ہے، اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے آپ اسے چومتے ہیں، اس کے رخساروں پہ ہونٹ رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی کنگھی بنا کے اس کے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، اسے سینے پہ سلاتے ہیں۔ چلو مجھے تو چھوڑ کے جا رہے ہو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو یہاں کیسے اکیلے چھوڑ کے جائیں گے آپ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی خاموش ہے۔ تیسری بار حضرت سیدہ ہاجرہ نے فرمایا کہیں یہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ ابراہیم اب بھی نہیں بولے، سر ہلا کے فرمایا، سر سے آپ نے مثبت اشارہ فرما ہاں یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ کی پریشانیاں دور ہو گئی، بے قراریاں ختم ہو گئی، اسی وقت مچل کے بولی، کہنے لگے اللہ کے خلیل، اگر میرے اللہ کا حکم ہے پھر آپ تشریف لے جائیے۔ جس رب نے آپ کو نارے نمرود میں جلنے نہیں دیا وہ ہمیں بھی مرنے نہیں دے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہے نا تو میں اللہ کے حکم پہ قربان ہوں۔ آپ جائیے، اللہ میری عزت کی بھی حفاظت فرمائے گا، آپ کی اس دولت کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ ہمارا والی و وارث ہوگا۔ جس رب نے آپ کو نارے نمرود میں سڑنے نہیں دیا وہ ہمیں بھی مرنے نہیں دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ مکہ آباد کیسے ہوا؟ ایسے جناب جب تک یہ بچہ نظر آتا رہا، زوجہ نظر آتی رہی، ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے دیکھتے رہے، لیکن جب اوٹ میں ہو گئے، پہاڑی کے پیچھے ہو گئے، ہاتھ اٹھا لیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ میں اپنی اولاد میں سے، اپنی ذریت میں سے ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ایسی وادی میں، یہ بھی مکے کا نام ہے، غیر ذی زرع۔ یہ قرآن نے مکے کا نام بتایا، مکہ پاک کا ایک یہ بھی نام ہے۔ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے گھر کے پاس، عند بیتک المحرم،
تیرے گھر کے پاس جو محرم بیت اللہ الحرام حرمت والے تیرے گھر کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت تو بیت اللہ کا وہاں نشان نہیں تھا، چونکہ نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تھا تو بیت اللہ شریف کو رب تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ لیکن ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرے گھر کے پاس میں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جبکہ اب تعمیر کعبہ ابراہیم نے کرنی ہے، کی نہیں ہے۔ اسماعیل جوان ہوں گے، ابراہیم آئیں گے، دونوں باپ بیٹا مل کر اللہ کا گھر بنائیں گے بعد میں۔ اور دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تیرے محترم گھر کے پاس میں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اگرچہ اب بظاہر وہاں بیت اللہ کی عمارت نہیں تھی، لیکن نبی نے اپنی نگاہ سے دیکھ لیا تھا آج نہیں تو کل یہاں بیت اللہ شریف بننا ہے، آباد ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رنگ لائی، کیا فرمایا؟ میں اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ تو نے کیا کرنا ہے؟ دعا دیکھی ابراہیم کی، 4 چیزیں مانگی۔ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، میری ذریت کو نمازی بنانا۔ دیکھو جی، جنگل بیابان ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی دائیں بائیں وادی نہیں ہے، کوئی مارکیٹ نہیں، کوئی بازار نہیں، کوئی دیہات نہیں، کوئی آبادی نہیں، اور جس بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ان کے لیے خیمہ نہیں، گھر نہیں۔ لیکن ابراہیم نے گھر نہیں مانگا، خیمہ نہیں مانگا، سب سے پہلے کیا مانگا؟ یا اللہ انہیں نمازی بنانا، نمازی بنانا۔ پھر فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمانا۔ پہلے نماز مانگی، پھر رزق مانگا، پھر فرمایا وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا۔ اللہ اکبر، لوگوں کی توجہ کا مرکز بنانا، انہیں امن دینا، انہیں رزق دینا۔ یہ 3 دعائیں مانگی، امن، رزق اور لوگوں کی توجہ۔ لیکن تینوں سے پہلے کیا کہا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، انہیں نماز قائم کرنے والا بنانا۔ میں نے کہا ابراہیم آپ نے ان کے لیے رزق کیوں نہیں مانگا، گھر کیوں نہیں مانگا؟ ان کے لیے آپ نے لوگوں کی توجہ بعد میں کیوں مانگی، پہلے کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا جتھے نماز ہوتی ہے نا اتھے رزق آپ ہی آ جاندہ ہے۔ جہاں نماز ہوتی ہے وہاں رزق برستا ہے، جہاں نماز ہوتی ہے وہاں امن ہوتا ہے، جہاں نماز ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کا سائبان ہوتا ہے، اور جہاں نماز ہوتی ہے وہاں عزت ہی عزت ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے دعا مانگی یا اللہ انہیں نمازی بنانا۔ اے میری ذریت نمازی بن گئی تو کسے شاید بھی تھوڑ نہیں رہنی انہوں۔ حضرات گرامی، آپ نے امن کی دعا مانگی، اللہ نے گھر کو امن والا بنا دیا۔ اور اگر آپ کی توجہ حاضر ہو تو میں قرآن سے ثابت کروں کہ کیسا امن والا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ ایسا امن والا بنا، فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو میرے مکے کی حدود میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ یعنی یہ خود شہر امن والا بھی ہے اور اپنے اندر آنے والے کو امان دیتا بھی ہے۔ اللہ کو شہر مکہ معظمہ بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑی شان تھی اس گھر کی، بڑی عظمت تھی، بڑا مقام تھا، اور کائنات بننے سے پہلے ہی اللہ پاک نے اس شہر کی شانیں تورات و انجیل میں لکھی ہوئی تھی۔
مکہ معظمہ کی عظمتیں اللہ نے بیان کی ہوئی تھی، بڑی رفتوں والا عظمتوں والا شہر ہے، کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے نا اللہ اس کی آنکھ نکال دیتا ہے۔ مکہ ایسا شہر ہے، ایسا شہر، آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، وہ حبشہ اور یمن کا بادشاہ نامراد جس کا نام ابرہہ تھا، کیا نام تھا؟ ابرہہ، اس نے دیکھا کہ لوگ سالوں سال بن ٹھن کے بڑے اہتمام کے ساتھ قافلوں کے قافلے عرب جاتے ہیں، عرب جاتے ہیں، اسے سمجھ نہیں تھی کہ کیوں جاتے ہیں۔ ایک دن ایک وزیر خاص کو بلا کے کہتا ہے یہ لوگ ہر سال بن ٹھن کے عرب کیا لینے جاتے ہیں؟ اس نے کہا عرب میں ایک بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، انہوں نے بنایا ہے، وہ پتھروں کی دیوار کا ایک کمرہ ہے، 4 دیواریں ہیں، اس پر جناب عظمت کا غلاف ہے، اور یہ لوگ جا کے اس کا طواف کرتے ہیں، یہ ہر سال عرب جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یہ وہاں کیوں جاتے ہیں، یہاں کیوں نہیں آتے؟ اس نے بڑی قیمتی جناب پتھر لگوا کے نا، ہیرے اور جواہرات اور سنگ مرمر سے یمن میں اس نے ایک گھر بنایا، 4 دیواری کا کمرہ بنا کے کہا لوگوں یہ یمن والوں کا کعبہ ہے، وہ ادھر جایا کریں تم ادھر آیا کرو۔ لوگ جناب یمن میں اس کا طواف کرنا شروع ہو گئے، طواف ہونے لگ گیا، ابرہہ نے وہاں نیا بیت اللہ بنا لیا، کعبہ بنا لیا، طواف ہو رہا ہے۔ مکے سے ایک قافلہ گیا تجارت کا، انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے جناب احرام باندھے ہوئے ہیں اور یہ طواف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ یمن والوں کا کعبہ ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ جی ابرہہ نے بنایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عرب والے بڑے غیرت والے لوگ تھے، عرب والے بڑے غیرت والے لوگ تھے، بنو کنانا قبیلے کے لوگ گئے ہوئے تھے۔ جب ان میں سے ایک بندے نے سنا نا، اس نے کہا اچھا تھوڑے سے وہ لوگ ذرا پرے ہٹے نا، تو وہ عرب کا بنو کنانا کا وہ شخص وہ یمن کے ابرہہ کے بنائے ہوئے اس 4 دیواری کے کمرے کے اندر چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے پیشاب کر دیا۔ اس نے کہا اللہ کا گھر تو مکے میں ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، ایک تو اللہ دا گھر آ گیا۔ غیرت ہو تو ایسی ہو، تہاڈی سبحان اللہ بھی ہو تو ایسی ہو۔ انہیں کہا اسی موترنے تیرے اس گھر تے، اے ابرہہ اے تیرا گھر ہے، رب دا نہیں، رب دا گھر ہے جن ویکھیا ایمان تازہ ہوئے۔ حضرات گرامی جب تعفن پھیلا، بدبو پھیلی، ابرہہ نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کسی نے بتایا عرب سے ایک آدمی آیا تھا، بڑے جلال میں غصے میں آ کے اس نے نجاست اس گھر کے اندر پھینک دی ہے، رفع حاجت اندر ہی کر دی ہے۔ ابرہہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا تیاری کرو، لشکر تیار کرو، اور لشکر بھی عام نہیں ہونا چاہیے، ہاتھیوں کا لشکر ہونا چاہیے، ہاتھیوں کا لشکر تیار کرو، ہاتھی بان بھی ہونے چاہیے، ہاتھیوں کا لشکر بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، ہم نے بیت اللہ کو تباہ و برباد کر دینا ہے۔ ادھر ابرہہ بے ایمان کعبے کو گرانے کی تدبیریں کر رہا تھا، ادھر میرا رب اور میرے رب کی تقدیر دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ ایک باری تو آتے صحیح تینو لگ پتا جاوے تو پنگا لے آتے کدے نہ لے آئے۔ تقدیر مسکرا کے کہہ رہی ایک باری آتے صحیح۔ حضرات گرامی مکے میں پہنچا، ہاتھیوں کا قافلہ، لشکر، ہاتھیوں کا لشکر مکے کے باہر قریب آ کے پڑاؤ کیا انہوں نے، اور یہ بڑا سورما تھا اور بڑا متکبر تھا، اور اس کا جو ہاتھی تھا نا سردار ہاتھی، باقی ہاتھی سیاہ رنگ کے تھے، اس کا ہاتھی سفید رنگ کا تھا، اور اس کا نام اس نے محمود رکھا ہوا تھا۔ ایسے مکے کے باہر آ کر پڑاؤ ڈالا اور اعلان کر دیا کہ پھیل جاؤ سارے سپاہی، فتنہ و فساد پھیلاؤ، جنگ کی آگ گرم کرو، انہیں گھر سے باہر نکالو، لوٹ مار کرو۔ جناب سیدنا حضرت عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، آپ میرے نبی کے دادا جان کا نام عبد المطلب ہے،
وہ تھوڑی چپ ویکھ کے میں کہ شاید پتہ ہی نہ ہوئے جناب سردار قریش ہیں آپ، متولی کعبہ ہیں آپ، کعبے کے متولی ہیں، کعبے کی چابی آپ کے پاس ہے، اس وقت آپ کعبے کے وارث ہیں۔ آپ کے 200 اونٹ چل رہے تھے مکے کی دائیں بائیں چارگاہوں میں، ابرہہ کے سپاہی گئے اور وہ اونٹ گھیر کر لے آئے، اغوا کر کے لے آئے۔ سردار قریش کو خبر ہوئی کہ اس طرح سے کوئی بے ایمان آیا ہے، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا ہے اور کعبۃ اللہ کو گرانے آیا ہے، اللہ کے گھر کو گرانے آیا ہے، مکے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آیا ہے، کعبے کو گرانے آیا ہے اور ہمارے اونٹ لے گئے ہیں وہ۔ آپ نے چند دوستوں کو فرمایا چلو بھائی چلتے ہیں، اپنے اونٹ تو واپس لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر میرے کریم نبی علیہ السلام کے دادا جان اپنے چند ساتھیوں سمیت چل پڑے۔ جس وقت ہاتھی والوں کے پاس پہنچے، ان کا لشکر سامنے ہے، ابرہہ بے ایمان اپنی سفید رنگ کی ہاتھی پہ بیٹھا ہوا ہے، جو ہاتھیوں کا سردار ہاتھی تھا اس پہ بیٹھا ہوا تھا۔ سردار قریش جناب سیدنا عبد المطلب جس وقت سامنے ہوتے ہیں، پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، ہاتھیوں کے سردار نے جناب عبد المطلب کے قدموں میں سجدہ کر دیا ہے، اپنا سر جھکا کے جناب عبد المطلب کے قدموں میں ہاتھیوں کے سردار ہاتھی نے سجدہ کیا۔ صرف سجدہ نہیں کیا، پھر سر چکیا کہ بول کے کہنے لگا سلام ہو اس نور پر جس نبی کے نور کو اے عبد المطلب آپ اپنی پشت میں لے کے آئے ہو، سلام ہو۔ فرمایا سلام ہو اس ہستی پاک کو جس کا نور آپ اپنی پشت میں لے کے آئے ہیں۔ وہ جڑا اتے سوار سی وہ انسان سی تے ایک ہی سی، انسان نہیں پہچان سکا پر جانور پہچان گیا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کے غلاموں، جناب سردار قریش عبد المطلب جس وقت وہاں پہنچے، ابرہہ حسن و جمال دیکھ کے حیران ہو گیا، روب و دبدبا دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا کون ہو؟ فرمایا ہاشم کا بیٹا عبد المطلب۔ فرمایا عہدہ کیا ہے؟ فرمایا کعبے کا متولی ہوں، سردار قریش ہوں، کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری گلاں ہو گئیاں۔ آپ نے فرمایا عبد المطلب ہوں، سردار قریش ہوں۔ وہ کہنے لگا ساری گلاں چھڑ، عبد المطلب دس تھے کی لین آیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا اپنے اونٹ لینے آیا، اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا ہم تو کعبہ گرانے آئے ہیں، ہم تو بیت اللہ گرانے آئے ہیں، ہم تو مکے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے ہیں، تو متولی کعبہ ہے، چابی بردار ہے کعبے کا، سردار ہے قریش کا، تینوں کعبے دی کوئی فکر نہیں، اونٹاں دی فکر ہے؟ تو نے بات کوئی کعبے کی نہیں، بیت اللہ دی گل کیتی نہیں، کعبے دی گل کیتی نہیں، مکے دی گل کیتی نہیں، اونٹاں دی گل کر رہے ہو۔ کوئی کعبے دی گل کرو، مکے دی گل کرو، اسی جنگ کرن آیا، حملہ کرن آیا۔ حضرت عبد المطلب مسکرا کے فرمانے لگے اونٹ میرے نے، کعبہ اللہ دا ہے۔ فرمایا اونٹ میرے ہیں، کعبہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اور جیڑی شے میری ہے او دی میں فکر کراں گا، جیڑی اللہ دیے اللہ آپ ہی بچا لوے گا۔ اونٹ میرے نے ہوتے میرے والے کرنا، تو کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اور اس کا گھر جانے۔ پھر کیا ہوا ہاتھی والوں کے ساتھ آپ جانتے ہی ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। मेरे हबीब तूने देखा नहीं हाथी वालों को? अल्लाह ने क्या किया उनके साथ? क्या किया था अल्लाह ने? अबाबील, बज़ाहिर एक परिंदा है छोटा सा, लेकिन उलमा फरमाते हैं अबाबील परिंदे को नहीं, परिंदों के जत्थे को कहा जाता है। और जिथे इकट्ठे होके आ जाना लश्कर बन के परिंदे, परिंदों के जत्थे आए, अबाबील आसमान भर गया। कहते हैं कि यूं लग रहा था जैसे रात हो गई है, कायनात में अंधेरा छा गया, इतने परिंदे आए, अबाबील आए। और हर अबाबील के पास 3 किंकरियां थी। कितनी? एक चोंच में और 2 पंजों में। वो किंकरियां नहीं थी, वो मिसाइल थे। और उलमा ने लिखा है कि वो आम किंकर नहीं थे, वो जहन्नम की वादी के थे। जहन्नम की वादी से छोटे छोटे ये किंकर उनके चोंच में वो ऊपर से गिराते थे। एक गिराते तो हाथी खत्म, दूसरा गिराते हाथी वाला खत्म। कहते हैं कि हर अबाबील, हर परिंदे ने जब वो बमबारी की ना जनाब, तो ना हाथी रहे ना हाथी वाले रहे। सूरह फील में पूरी डिटेल मौजूद है। अल्लाह पाक ने मलिया मेट कर दिया, नामो निशान, जिस तरह वो पिसी हुई फसल नहीं होती, ये हाल उनका हो गया। अल्लाह ने फरमाया वो हाथी वालों तुम क्या जानो मक्के की शान क्या है और बैतुल्लाह की शान क्या है। कोई मैली आंख उठा के बैतुल्लाह को देखे, मेरा रब गवारा करता। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का पाक की बड़ी शानें, बड़ी अजमतें बयान फरमाई। वक्त ख़त्म हो गया है, मवाद अभी भी मौजूद है, लेकिन साहिबो आखिरी बात करके जा रहा हूँ। मैंने फ़तह मक्का को छेड़ना है। सन 8 हिजरी में मेरे आका ने मक्का फ़तह फरमाया। किस शान से फरमाया, अगले जुमे इसको शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। बस उस बात पे ख़त्म कर रहा हूँ, जब मेरे नबी मक्का छोड़ रहे थे एक पहाड़ी पे, जबल अबू कुबैस पे। ये जबल अबू कुबैस भी बड़ी शान वाला है, मक्के का हर पहाड़ी बड़ी शान है। रब शान वधाइए मक्के दे पहाड़ां दी। जे मैं मक्के दे पहाड़ां दी शान बयान करा, एक एक पहाड़ ते एक एक जुमा चाहिए। रब शान वधाइए मक्के दे पहाड़ां दी, रब शान वधाइए। बोलो बोलो रब शान वधाइए मक्के दे पहाड़ां दी, मखलूक शदाइए मक्के दे। ये जबल अबू कुबैस के दामन में ही जनाब आदम अलैहिस्सलाम की कब्र अथर है। इस जबल अबू कुबैस के दामन में ही साहिबो कई 100 पैगंबरों की कब्रें हैं। ये जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र आप सुनते हैं ना, जानते हैं इनकी कब्र कहाँ है? ये हतीम में जहाँ रहमत का परनाला है ना, मीज़, अल्लाह करे आप वहाँ जाकर देखें तो फिर मैं देखूंगा आप सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते। वो रहमत के परनाले के बिल्कुल नीचे हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। और उलमा ने लिखा कि इस मकाम पर 300 पैगंबरों की कब्रें हैं। अल्लाह के घर का भी तवाफ हो रहा होता है, पैगंबरों की कब्रों का भी एहतराम हो रहा होता है, तवाफ हो रहा होता है। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम जबल अबू कुबैस पे खड़े हुए वादी मक्का को सलाम किया। तेरी अजमत को सलाम, तेरी रिफत को सलाम। अल्लाह की सरजमीन पर ए वादी मक्का, तेरे जैसी ज़मीन कोई नहीं, तेरे जैसी वादी कोई नहीं। हाँ, मैं मोहम्मद इकरार करता हूँ कि अल्लाह को तुझसे बढ़कर कोई वादी प्यारी नहीं, कोई वादी महबूब नहीं। मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। ना छोड़ता अगर मजबूर न किया जाता, ना छोड़ता अगर निकाला ना जाता, लेकिन तेरे रहने वालों ने मुझे रहने नहीं दिया। मैं अल्लाह के हुक्म से अब जा रहा हूँ। हुजूर
غمگین ہو کر نکلے تو ساتھ ہی اللہ کی طرف سے آیت آ گئی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ میرے حبیب غمگین کیوں ہوتے ہو؟ جس رب نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ رب آپ سے وعدہ کرتا ہے لرادک الی معاد، جس جگہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو نا اللہ اس جگہ پر تمہیں واپس ضرور لائے گا۔ ہجرت کے سفر کے آغاز میں ہی میرے اللہ نے فتح مکہ کا وعدہ کر لیا تھا، اور پھر یہ وعدے کیسے پورے ہوئے یہ انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بل ہو نہیں گیا؟